وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، 2026 ہی کی رمضان المبارک ہے. اللہ نے توفیق نصیب فرمائی کہ ختم قرآن بھی ہو گیا اور مقتدی حضرات مسجد کے محلے کے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. حافظ صاحب کی محنت کو بھی، قاری صاحب کو، جنہوں نے شوق اور ذوق دلچسپی کے ساتھ ختم سنایا ہے، یہ سارا کا سارا ثواب اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دیں، خصوصی طور پر ہمارے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، اکابرین، علماء دیوبند، دیگر تمام امت مسلمہ کے مرحومین، یہ سارا ثواب اللہ انہی کو پہنچا دے. آپ حضرات جنہوں نے ختم قرآن کیا ہے، ختم قرآن کی ایک مستقل سنت ہے، وہ سنت تو ادا ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی، لیکن اس کے بعد ابھی 6-7 دن تو باقی ہے، تو تراویحوں کی سنت وہ باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ختم قرآن ہو گیا تو اس کے بعد یہ 6-7 دن جو رہتے ہیں اس میں تراویحیں بھی ہمارے ذمہ سے ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی. نہیں، تراویح 20 رکعت چاہے اس کے بعد آپ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ حافظ صاحب کوئی بڑی صورتیں لے کر کے طویل قرات کریں، یہ آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر تراویحوں کو ساقط کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو اس میں سخت گناہ گار ہوں گے. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں. جہاں تک مسئلہ ہے رمضان کے روزوں کا اور تراویحوں کا، مجھے اپنے اعمال کا خود علم ہے کہ میں نے کتنا اہتمام کیا ہے تراویحوں کا اور روزوں کا، ذکر و اذکار، تلاوت اور نوافل، اس کا کتنا اہتمام کیا ہے. مجھے اپنے اعمال کا علم ہوگا اور آپ کو اپنے اعمال کا علم ہوگا. ہر انسان کو اپنی کوتاہیوں کا بھی علم ہوگا اور کمزوریوں کا بھی، اپنے غفلتوں کا بھی علم ہوگا. تو اس وجہ سے اگر اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، ہم نے دلچسپی لی ہے، حسب توفیق جو بن سکا تراویحوں کا، روزوں کا اہتمام کیا ہے، تو سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو. بصورت دیگر اگر مجھے علم ہے کہ میں نے کوتاہی سے کام لیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ چند دن باقی ہے، ان میں خوب اللہ کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں. ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا کہ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور والدین کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ بھی رہا ہو اور والدین ان کی خدمت کے محتاج بھی ہے اور وہ خود محتاج ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، لیکن وہ خدا کا بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ تباہ ہو اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو. جبریل یہ پیغام پیارے محمد کو پہنچا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اور دوسرا وہ کنجوس اور بخیل قسم کا انسان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان کے سامنے ہو اور وہ اپنی زبان کو حرکت دے کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہ کہہ سکے تو اس سے بڑا کمینہ اور کون ہوگا، اس سے بڑا بخیل کنجوس کون ہوگا؟ خدا اس بندے کو بھی تباہ کرے، اللہ کی رحمتوں سے یہ بھی دور ہو۔ جبریل اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آمین۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، 30 دن اور 30 دن کے اندر وہ رحمتوں کے اس بارش سے بھی، رحمتوں کی بارش سے بھی وہ استفادہ نہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو یہ بندہ بھی تباہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ آمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جس کو بد دعا ہو، پھٹکار ہو، جبریل بھی خدا کا یہ پیغام پہنچے اور کہے کہ اللہ کی رحمتوں سے یہ بندہ دور ہو، اور اللہ کا نبی بھی یہ کہہ دے کہ یہ تباہ ہو، آمین، تو محمد رسول اللہ کی دعا کے قبول ہونے میں اور آپ کے آمین کہنے میں کیا شک ہے اور کیا تأمل ہے؟ اس کے بعد مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کہیں آپ کی ان بد دعاؤں کا نشانہ میں تو نہیں ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں کہیں میرے حق میں تو نہیں ہے، اور جب میں اتنا کمزور اور کوتا ہوں اور اتنا غافل اور مغفل ہوں، جانتا بھی ہوں کہ اللہ کی یہ پھٹکار مجھ پر ہے کہ میرے روزوں میں بھی کمزوری ہے، تراویح میں بھی کمزوری ہے، ذکر و اذکار کے اندر یا بالکل غافل مغفل قسم کا انسان ہوں، تو یقیناً ان بد دعاؤں سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہر بندہ یہ کوشش کر لے، اب تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، ان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور استغفار پڑھتے رہے، خاص طور پر یہ آخری عشرہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان راتوں کے اندر کس عمل کا اہتمام کیا جائے، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو کریم بھی آپ پڑھ لیں، پروردگار تیری ذات معاف کرنے والی ہے اور تحب العفو تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی یا بخل سے کام نہ لے، فاعف عنا کہ ہم سب کو آپ معاف کر دیں، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مختلف بہانے ہیں، رمضان میں آپ کو ایک نفل کا ثواب، عام دنوں کے فرض کا ثواب ملے اور ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب ملے، اس میں تلاوت کی نوعیت بھی یہی ہے، ایک قرآن آپ نے ختم کر دیا، سمجھو کہ 70 قرآن تو حافظ صاحب نے ختم کر لیا، پیچھے سننے والے بھی جو جتنے بندے ہیں وہ بھی مستقل گویا کہ سن رہے ہیں، ان کو مستقل ختم کا ثواب مل رہا ہے۔ نمازوں میں بھی آپ کی مغفرت ہے، روزوں میں بھی آپ کی مغفرت ہے، حج میں بھی آپ کی مغفرت ہے، زکوٰۃ میں بھی مغفرت ہے، ذکر و اذکار میں بھی مغفرت ہے، کاروبار اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں اس میں بھی مغفرت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ آپ کو عذاب دے کر کے خدا کو فائدہ کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر آپ قرآن و سنت کے قدردان بنے اور شریعت محمدی کی قدردان بنے، قدر کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، دین کی قدردانی کرے، تو میں خدا تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میں عذاب دوں، آپ کے عذاب دینے کے اندر مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور خیال رکھا کرو ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ کا پروردگار گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، شکاری مورچے میں چھپ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ ہرن غافل کب ہو، اس کی توجہ دوسری طرف ہو، تاکہ پھر یہ کہ میں
اطمینان کے ساتھ اس کو تیر لگا دوں، تیر برسا کر کے یا گولی اس کو لگا دوں، جب تک کہ شکار ہرن ہو یا کوئی بارہ سنگا ہو یا کوئی خرگوش ہو، جب تک وہ خود غفلت سے کام نہ لے اس وقت تک اس کو تیر نہیں لگتی، گولی نہیں لگتی۔ قرآن کہتا ہے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، آپ چاہتے کہ اللہ کو جواز فراہم کرتے، حجت فراہم کرتے کہ وہ آپ کو ہلاک کرے، خدا کو ہلاک کرنے کا موقع نہ دو، زنا بدکاری کر کے اللہ کو ہلاک کرنے کا موقع نہ دو، شراب نوشی شراب پی کر کے اللہ کو ہلاک کرنے کا موقع نہ دو، نمازوں کو چھوڑ کر کے خدا کا باغی بن کر کے اللہ کو اپنی ہلاکت کا موقع نہ دو، زکوٰۃ چھوڑ کر کے اپنی ہلاکت کا موقع اللہ کو نہ دو، سنتوں کو ذبح کر کے لاپرواہی اور غفلت میں اللہ کو ہلاک کرنے کا موقع نہ دو، وہ گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ اس لیے ساتھی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ طاقتور ہیں لیکن خدا سے کشتی نہیں لڑ سکتے، اور اللہ سے آج تک کوئی ماں کا لال جیتا بھی نہیں ہے۔ کشتی لڑ کر کے کوئی وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین میں آپ جتنے بھی بھاگ دوڑ کرو آپ اللہ کی گرفت سے باہر نکل نہیں سکتے۔ رمضان کی ان دنوں کے اندر ہمیں اللہ کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کہہ دینا یہ شیطان کا سبق ہے، بڑے بڑے شیاطین تو بند ہے، بڑے شیاطین رمضان میں بند ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شتنگڑے وہ باقی ہیں، اور وہی اللہ کو بھلا کرے ہم سے گناہ کراتے ہیں۔ یا لے کہ ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رمضان میں شیاطین بند ہیں لیکن پھر بھی گناہ اور معصیت مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں، تو سمجھ لے کہ میرا مزاج خود شیطانی بن گیا ہے، میں خود شیطان کا نمائندہ ہوں۔ شیطان تو رمضان میں وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو تو جکڑا جاتا ہے، لیکن میں گناہ کو چھوڑ نہیں رہا، معصیتوں کو چھوڑ نہیں رہا، خدا کی بغاوت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو یہ پھر یہ یقین کر لے کہ میرا خود مزاج میں شیطان کی جماعت میں بھرتی ہو چکا ہوں۔ شیاطین جنات کی شیاطین تو وہ ہٹ گئے، لیکن میں ان کا نمائندہ انسان شیطان بن کر کے یہ کام سر انجام دے رہا ہوں۔ اس لیے ہر بندے کو یہ سوچنا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج تک کوئی بھی خدا سے کشتی لڑ کر کے کوئی جیتا نہیں ہے۔ پاکستانی ہمارے تو بڑے ہیں، ان کو کئی دفعہ علماء بھی کہتے کہ یہ جو بدماشیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، ملک کے اندر بدامنی ہے، مظلوم پر جو ظلم ہو رہا ہے، خدا کے لیے خدا کی بغاوت ہے، سودی نظام ہے، اس کو ترک کر دو۔ کبھی نہ ملک کامیاب ہوگا، نہ آپ کامیاب ہوں گے، نہ عوام کامیاب ہوگی، نہیں ہوں گی۔ خدا کے لیے اس سلسلے کو ترک کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ سود کے نظام سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ سے میں خود خدا کشتی لڑوں گا، اور اللہ کو کون بچاڑ سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بددعا دے دے، روزوں کے چور روزہ نہ رکھے، تراویحوں کے چور تراویح کا اہتمام نہ کرے، تلاوت کے چور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے، استغفار کی چور استغفار ہی نہ کرے، خدا کی پھٹکار اس پر تو ہے لیکن محمد رسول اللہ آمین کہہ رہے کہ اللہ اس کو تباہ کرے، تو ایسے موقع پر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور پھر یہ کہ ہم جنت تک ہماری رسائی ہوگی، بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے یہ تھوڑے سے دن جو رہ گئے نا، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ باقی اس دفعہ اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اگلے سال اس کی تلافی کریں گے۔ یہ اللہ والوں کا سبق نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا سبق نہیں ہے، یہ ابو بکر و عمر و عثمان کا سبق نہیں ہے، یہ شیطان کا سبق ہے۔ اور چھوٹے شتنگڑے وہ پھر بھی باقی ہے، وہی بتاتے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کچھ آپ کا رہ بھی گیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کی تلافی اگلے سال ہوگی، اگلے سال اس کی تلافی کریں گے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ کسی عالم کا سبق نہیں ہے، اور یہ کسی حدیث کا سبق نہیں ہے، یہ ہے شتنگڑے وہ جو چھوٹے شیطان ہیں، اور وہی ہے، وہ چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں ہوں، وہی جو ہے نا سبق ہمیں پڑھا رہا ہے۔ اس لیے استغفار کا اہتمام کر لے ساتھی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ ایک ختم جبریل کو سناتے،
اور ایک ختم جبریل آپ کو سناتا۔ یہ منظر آپ کے سامنے اس وقت آئے گا کہ آپ قریبی کسی مدرسے میں چلے جائیں، وہاں حافظ صاحب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ چار زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ استاد کو سناتے، استاد الگ جھوم رہا ہوتا ہے، وہ الگ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے زیر و زبر شد و مد کی غلطیاں استاد پکڑ لیتا ہے، اور حافظ صاحب اپنے سامع کو تیار کراتا ہے، سامع کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ استاد جی کو رات کو یہ تراویح پڑھا گیا، اس کو کہاں کہاں جھٹکے لگیں گے اور کہاں کہاں سلسلہ ہوتا ہے، سامع ان مقامات پر خصوصی طور پر، یہ تو ہم تو اپنے یاد کرانے کے لیے کہ ہمیں یاد ہو جائے، منزل پختہ ہو، یہ حافظ صاحب بھی سناتے، سامع بھی سناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ رٹا لگائے تاکہ قرآن آپ کو یاد ہو، آپ کے لیے مسئلہ صرف یہ تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسے سبق پڑھائیں گے کہ قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ کا استاد اللہ ہے، جبریل علیہ السلام درمیان میں ایسا جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، آپ تک میری آواز کو پہنچا دیتا ہے، لاؤڈ اسپیکر گفتگو نہیں کر رہا، گفتگو کرنے والا میں ہوں، گفتگو کرنے والا میں ہوں۔ جبریل کی حیثیت اس طرح ہے، نبی کا جو استاد ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، الرحمن رحمت والی ذات، علم القرآن، قرآن کی تعلیم اپنے پیارے محمد کو انہوں نے دی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا جبریل کے ساتھ سبق دہراتا ہے، جبریل رسول پاک کو سناتا ہے، نہ جبریل غبی ہے نہ محمد رسول اللہ۔ ان کو تو ایسے میں نے عرض کیا کہ استاد بھی مل جائے نا، کمال کے بعض استاد ہیں، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی مضمون ہے، اسی مضمون کو، اسی کتاب کو ایک استاد ہمارا خود انسان اور مسلمان ہمیں وہی سبق پڑھاتا، خدا جانتا ہے، ہم اس استاد سے اخذ نہیں کرتے، اس استاد سے ہم یہ کہ سبق کو کنٹرول نہیں کرتے، اسی سبق کو دوسرا استاد جو پڑھاتا ہے اسی کو استاد دوسرا پڑھاتا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ جگہ تو وہی ہے، مسئلہ تو وہی ہے، مضمون تو وہی ہے، لیکن پہلے والے استاد نے دل و دماغ کے اندر بات نہیں بٹھائی، یہ کس طریقے پر اس استاد نے کمال کر دیا۔ پھر اس استاد کے استاد اس طرح ہے، اس قسم کے کروڑوں استادوں کو جمع کرو، لیکن یہاں شاگرد محمد ہے اور استاد اللہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا، آپ جو کچھ قرآن پڑھتے ہیں، جبریل کو سناتے ہیں، جبریل آپ کو یہ منزل پکی کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کے اندر حلاوت ہے، قرآن کے اندر شیرینی ہے، آپ ثواب کی غرض سے کہ آپ ثواب آپ کو حاصل ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اس کے لیے آپ جتنا بھی دہرائیں گے۔ جبریل بھی اسی کا محتاج ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے محتاج ہے، اس کے لیے باقی نہیں ہے کہ جیسے کہ مولوی منظور غبی ہے، وہ جھوم جھوم کر کے پورا دن ثواب پا رہا یا 1.5 پار یہ ہے کہ یاد کرتا ہے، اور حافظ صاحب وہ اس کو سنتا ہے، رات کو پھر قدم قدم پہ حافظ صاحب کو جھٹکا لگتا ہے اور بھی ہے کہ پیچھے والا وہ لقمہ دیتا رہتا ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو استاد اللہ ہے، وہاں استاد اللہ ہے۔ جہاں شاگرد اور استاد کمال کے ہو نا تو پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، پھر تالی بجے گی دونوں ہاتھوں سے، لیکن استاد بڑا محنتی، شاگرد الو کا پٹا ہے، استاد بڑا محنتی ہے، شاگرد الو کا پٹا، استاد کس کو پڑھائے؟ استاد پوری رات محنت مطالعہ کرتا ہے لیکن شاگرد کے اندر وہ طلب نہیں ہے، شاگرد بہت محنتی ہے لیکن استاد جو ہے نا فیس بک دیکھتا رہتا ہے، استاد جو ہے نا وہ موبائل دیکھتا ہے، اس پر خدا کی پھٹکار اس استاد پر یہ ہے۔ وہ استاد اللہ نے اس کو قرآن سے کاٹ دیا، بخاری سے کاٹ دی، ترمذی سے کاٹ دی، وہ ملعون قسم کا وہ استاد ملعون بن گیا، اس استاد سے شاگرد کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے خدا ناراض ہو گیا کہ وہ ننگی ننگی تصویریں وہ دیکھتا ہے، اب اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ استاد اور شاگرد پھر تالی بجے گی، استاد محنتی ہے، شاگرد الو کا پٹا ہے، شاگرد محنتی، استاد الو کا پٹا ہے، اور دونوں الو کے پٹے، دونوں الو کے پٹے، پھر کیا کریں گے؟ آپ بات سمجھ رہے؟ پھر تو سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ پیارے کہ مجھے آپ جیسا استاد نہیں ملا، اور وہ فرما رہے کہ بس میرے لیے شاگرد محمد ہی کافی، میرے لیے شاگرد محمد ہی کافی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ عبد الرحمن سدیس کو آپ سنیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے، حذیفی صاحب کو سنیں اس کا ذائقہ الگ ہے، سعود شریم کو سنیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے۔ لیکن صحابی کہتا ہے کہ جب رسول پاک کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے اور آپ کی تلاوت ہوتی تو
تو صحابی صرف غریب ہتھیار ڈال کر کے یہ کہتا ہے واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی تلاوت جیسے ہم نے تلاوت سنی تھی۔ کبھی اس طرح ہوا ہمارے ہاں جیسے عام دنوں کے اندر ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھا کرو، عام دنوں کے اندر مولوی کہتے ہیں کہ فجر خوب روشن کر کے پڑھا کرو، ثواب اس میں زیادہ ہے۔ اور رمضان میں تراویح پڑھ کر کے تھوڑے سے تھک جاتے ہیں تو جیسے سحری کی اذان ہوتی ہے 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرتے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ بھی چکر ہم لوگوں نے ایسے چلائے نا کہ توبہ توبہ، یعنی اگر ثواب ہے روشن کر کے پڑھا کرو تو یہ ثواب تو رمضان میں زیادہ کماؤ۔ جو عام دنوں کے اندر بس وہ سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، اور سندھ میں کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں، مولوی عبدالرب بیٹھا وہ ناراض ہوگا، تو کبھی کبھی اب تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ کے بعد یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، اس وقت بھی جیسے سندھ سے گاڑیاں گزرتی ہے تو اس میں بھی آپ سنیں گے الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ ظالم کے بچے ابھی الصلاۃ خیر من النوم آپ کیسے کہہ رہے، تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو مؤذن کا حال یہ ہے کہ مؤذن اس ٹائم پہ اٹھتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اداؤں پر تو غور کریں، ہم اپنے اداؤں پہ غور کریں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، افطاری کے بعد اللہ کو اذان کے بعد، اذان کے بعد اذان سے 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، 10 منٹ کے بعد پھر جماعت مغرب کی کھڑی ہو جائے گی۔ اب کیا کرتے ہیں، اذان جب شروع ہوتی ہے اس کو شمار نہیں، کھانا تو اسی ٹائم سے شروع کرتا ہے، لیکن 2 منٹ کی اذان ہوتی، 3 منٹ کی اذان ہوتی، اس کو شمار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں 10 منٹ کا وقفہ ہے۔ تو اب 2 منٹ 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اس میں اس نے کھانا شروع کر دیا، 3 منٹ یہ ہو گئے، 2 منٹ تو ہو گئے، قاری ثناء اللہ بیٹھا ہو اس کی 2.5-3 منٹ کی اذان تو ہوتی ہے اس کی۔ اب جو اچھے قاری ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح کرتے ہیں، تو 2.5-3 منٹ تو اسی میں لگے، اور اس کے بعد اب نئے سرے سے 10 منٹ تو 13 منٹ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد امام صاحب کھا کر کے اپنے مونچھوں کو تھام دے گا، 2-3 منٹ اس میں لگیں گے، تو 16 منٹ کے بعد اور 17 منٹ کے بعد مغرب کی ہماری جماعت کھڑی ہوگی۔ 17-18 منٹ کے بعد یہ ہماری ٹھگی آپ دیکھیں کہ 10 منٹ کا وقفہ ہے تو 10 منٹ آپ اذان کے اول سے کیوں شمار نہیں کرتے؟ 10 منٹ اذان کے اول سے تم شمار نہیں کرتے، کھاتے تو اور جیسے اللہ اکبر ہو گیا۔ اور اس دن ماشاءاللہ مؤذن بھی ایسے جلدی جلدی میں اذان دیتا ہے، بعض مؤذنین وہ ایسے جلدی میں اذان دیتے کہ توبہ توبہ تو عام دنوں میں تو ایسی قرات کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے بھائی میں ان پہ قربان جاؤں، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ان دنوں میں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ چھوڑ دیتے، فوراً اذان شروع کرتے۔ اللہ کے بندے جب یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے تو رمضان میں تو اور زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی اذان سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ان دنوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ، لیکن سحری کے ٹائم پہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کھانا مانا تو ہے ہی نہیں، کھانا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اذان جب شروع ہوتی تو الصلاۃ والسلام نہیں ہے، فوراً اذان کہہ کر کے اس کو خود کھانا ہے۔ تو 16-17 منٹ کے بعد یہ، اور فجر میں 15 منٹ کے بعد، فجر میں 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، یا 10 منٹ کے بعد۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے اذان شروع ہوتی تو اسی سے ٹائم کو شمار کرتے، اس لیے کہ اس میں کھانا پینا بند ہو گیا۔ اذان جب سے شروع ہوتی ہے تو اسی وقت سے، اور پھر جیسے کہ 10 منٹ ہو گیا اذان شروع ہونے سے لے کر کے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، اس لیے کہ اس بندے نے رات کو بڑی محنت کی ہے، خدا پر بڑا احسان کیا ہے، نبیوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے تراویحیں پڑھی ہے اور یہ کیا ہے، اللہ آپ کو بھلا کر۔ اب جماعت فوراً کھڑی کرے گا۔ لیکن عام دنوں کے اندر کیا ہے، عام دنوں کے اندر یہ کہ خوب روشن کر کے فجر کی نماز پڑھیں، کہتے ہیں اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر خوب روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں ثواب ہے۔ تو رمضان میں ثواب کیوں نہیں؟ رمضان میں تو آپ تاریکیوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو خیر ایک چکر ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہاں جیسے اذان ہوتی تھی اپنی سنتیں پڑھ کر کے، اپنی سنتیں پڑھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فوراً حضرت کی نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور فجر کی نماز میں آپ نے کبھی سورہ اعراف کی تلاوت کی؟ سورہ اعراف 1.25 پارہ 1.5 پارہ کی صورت ہے فجر کی نماز میں، اور ہمارا حافظ بخدا وہ
اللہ آپ کو بلا کہ 2 صفحہ بھی مکمل تلاوت نہیں کرتا. ہمارا امام صاحب وہ 2 صفحہ بھی تلاوت نہیں کرتا. اور فجر میں آپ چونکہ بالکل تاریکی میں فجر شروع کر کے دیر تک صحابہ کو مزہ ہی اتنا آتا تھا، اور وہ کہتے محمد اور پڑھتا جائے ہم سنتے جائیں. اس لیے 1.25 پارہ کی بھی کبھی تلاوت آپ نے کی ہے. سورہ اعراف کی تلاوت فجر میں آپ نے کی ہے. اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے، بڑی بڑی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے میں عرض کر رہا واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم محمد کی آواز ہم نے کبھی سنی نہیں. خیر، جبریل آپ کو سناتے، آپ جبریل کو یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، منزل پکی کرنے کے لیے. وہاں منزل پکی کرنے کی ضرورت نہیں. نہ جبریل بھول جاتا ہے نہ محمد بھول جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھولنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا سبق ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسیٰ الی یوم القیامت، آپ سبق بھولیں گے نہیں. ہاں کبھی ذہول ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، بعض جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے. ورنہ محمد رسول اللہ قرآن کے سلسلے میں آپ کو نسیان نہیں ہوتا تھا. قرآن کے سلسلے میں آپ کو کچھ آپ بھول جائیں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اب جبریل نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ ایک ختم جبریل سناتے، ایک ختم آپ سناتے. اور آخری سال میں جبریل نے کہا کہ پیارے اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. جبریل نے آخری سال میں بتایا کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں قرآن پڑھ کر کے، اور آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. جتنا پڑھنا ہے اس سال پڑھیں. اگلے سال یہاں مسجد نبوی میں میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. نبی کو چونکہ بتایا جاتا ہے، ہم پر تو اچانک اسرائیل چھاپہ مارتا ہے. یہ اسرائیل میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث میں اسرائیل کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. حدیث میں ملک الموت، موت والا فرشتہ، اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، لیکن خیر چل پڑا ہے ہماری زبانوں پر. تو ہمیں تو اسرائیل بتاتا نہیں ہے، ملک الموت ہمیں نہیں بتاتا اچانک وہ اس طرح. لیکن کسی نبی کو اچانک نبی کا وصال ہو جائے، نبی کو موت آ جائے، اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اسرائیل کو یہ گنجائش ہی نہیں، ملک الموت کو یہ گنجائش ہی نہیں. وہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے پیاروں سے پتہ کرو ادھر رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے. اس طرح ہوتا ہے. کسی نبی پر چھاپہ مار کر کے اسرائیل علیہ السلام کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. بس ایک دفعہ غریب نے چھاپہ بھی مارا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ بھی مارا اس کو. وہ اس دن اس نے چھاپہ مارا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے پولیس والے ہمارے تھپڑ نہ مارے. تو ایک دفعہ اس نے چھاپہ مارا، اور اس چھاپہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دے مارا اس کو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نکل گئی. آپ کہیں گے فرشتے کی آنکھیں اس طرح کمزور کیسے نکل گئی؟ حضرت موسیٰ نے مارا کیوں؟ تو موسیٰ نے اس لیے مارا کہ اس نے موسیٰ سے پوچھا ہی نہیں، کہا کہ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. تو اس دن جو ہے نا اللہ کے لاڈلے نے مارا، اور آیا تھا انسانی شکل میں. انسانی شکل میں جب فرشتہ آئے گا تو اس کو نقصان ہوگا. جنات اپنے انسانی شکل میں جب آئیں گے ان کو نقصان ہوگا، اور جن اپنے اصلی شکل میں ہو تو اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اصلی شکل میں جن ہو یا فرشتے ہوں ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن جن اگر انسانی شکل میں آ جائے یا جانور کی شکل میں آ جائے، سانپ کی شکل میں آ جائے، اس جن کو بھی آپ مار سکتے. تو اس دن جو ہے نا اس نے یہی ہے کہ حضرت سے مشورہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے مارا. انبیاء اللہ کے ایسے لاڈلے ہوتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، چاہو تو ہمارے پاس رہو، چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. اس لیے آپ کو خود آپ کے وصال سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ بالکل. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جو آپ کا اصل مقصد تھا دین کی اشاعت اور توحید کی اشاعت، آپ نے خوب دل ٹھنڈا کر کے آپ نے 23 سال کے اندر حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. کراچی کے اندر مجھے 40 سال سے زیادہ ہو گیا، آنکھیں بند کر کے سوچتے کیا کیا، تو الو کے پٹے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا کیا آپ نے، کون سے مولوی نے کون سا تیر مارا. 23 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کیسے انقلاب آیا. کمال ہے اس استاد کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال ہے آپ کے شاگردوں کو بھی، کمال ہے کہ آپ کے شاگردوں کو بھی.
یہاں سندھ میں محبوب گوٹ میں یہاں سے جاتے جیسے شکارپور کی طرف راستے پر محبوب گوٹ میں یہاں صحابہ کی قبریں جا کر کے وہاں اللہ آپ کو بھلا کرے مجھ سے رہا نہ گیا، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے وہ بھی رو پڑے۔ تو ایک ہمارے مینگل صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب جب آپ قبروں پر روتے ہیں تو پھر یہ کہ دوسروں کا کیا ہوگا؟ آپ جب قبروں پر روتے ہیں تو دوسروں کا۔ میں نے کہا یار اس کی پوجا ہم نہیں کر رہے ہیں یہ، لیکن ان کی سلام پیش کرتا ہوں ان کی ہمت کو کہ مکہ مدینہ کو محمد رسول اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے دین کی اشاعت کے لیے چھوڑ کر کے یہاں سندھیوں کے پاس آ کر کے ادھر ان کا انتقال ہو۔ بات تو اسی پر ہم اپنی زندگی پہ لعنت بھیج رہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ سواریاں نہ ہونے کے باوجود کوئی پشاور میں دفن ہے اور کوئی سندھ میں دفن ہے، کوئی بلوچستان میں پنجگور میں دفن ہے اور کوئی کابل میں دفن ہے اور کوئی چین میں دفن ہے، سواریاں نہیں ہیں، اور کوئی افریقہ کے جنگلات میں دفن ہے۔ یعنی سواری نہ ہونے کے باوجود یہ جہازوں کی سہولت نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کہاں کہاں یہ لوگ پہنچے، کہاں کہاں پہنچے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی سے باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اپنے ایک بندے کو، چاہو تو ہمارے پاس رہو اور چاہو تو اپنے دوستوں کے پاس رہو۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی کہ اے اللہ دوستوں سے جی بھر گیا ہے، اے اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ دوستوں کی اور دنیا کی رفاقت کو چھوڑ کر کے اللہ کی رفاقت کو، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا اللہ کا کوئی بندہ۔ حضرت ابو بکر تشریف فرماتے، ابو بکر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہم نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھا بابا کیوں رو رہا ہے؟ رسول پاک تو یہ بتا رہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، آپ نے تو کسی کا نام نہیں لیا، وہ خدا کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چند دنوں کے بعد رسول پاک کا وصال ہو گیا تو ہم لوگوں نے ہتھیار ڈال دی، فقان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم نکلے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان دنوں میں جو رسول پاک نے اشارتاً کہا، اپنا نام نہیں لیا لیکن آپ کے اشاروں کو ابو بکر سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ داغ مفارقت دے کر کے ہمیں اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور آپ کے اپنے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے جبریل نے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے خود اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی ہے۔ اگلے سال چونکہ آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، اس وجہ سے ہم دونوں کے دونوں جی بھر کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس لیے 2 ختم آخری سال میں، 2 ختم آپ نے جبریل کو سنایا اور 2 ختم جبریل نے آپ کو سنایا۔ باقی اس کے علاوہ تراویح میں نوافل میں آپ نے کتنا پڑھا ہے اس بارے میں حدیثوں میں کوئی صراحت نہیں، تصریح نہیں ہے۔ البتہ یہ آتا ہے کہ کبھی آپ نے 1 رکعت کے اندر 5 پاروں کی تلاوت کی، اور ہمارا حافظ صاحب اگر انشاءاللہ 5 پاروں کی تلاوت کرے، سلام پھیرنے کے بعد دیکھے گا بس وہ وحدہ لا شریک ہوگا انشاءاللہ، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ 5 پاروں کی تلاوت کرے، سلام پھیرنے کے بعد دیکھے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جامع فاروقیہ میں ہمارے حضرت اقدس نے، مولانا خود قرآن کے بڑے شوقین تھے، حضرت اقدس نے جامع فاروقیہ میں اس نے نوافل کا سلسلہ شروع کرایا کہ بھئی نوافل میں قاری صاحبان وہ سنائیں۔ تو اب قاری صاحب کیا کرتے ہیں، قاری صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے 3 پاؤں یا 1 پارہ پہلی رکعت میں پڑھتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر صرف 2 صفحہ یا 1 صفحہ۔ تو لوگ تھرماس لا کر کے چائے بھر کر کے بیٹھ جاتے، چائے پیتے، کیا حال ہے جسو، کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے، اسی پر گپ شپ لگا کر کے وہ چائے پیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ حافظ صاحب پہلی رکعت لمبی کرتا ہے، 1 پارہ پڑھتا ہے، اور دوسری رکعت میں حافظ صاحب دوسری رکعت کے اندر صرف 2 صفحہ پڑھے گا، لہذا گپ شپ لگاتے 1 پارہ کے اندر گھنٹہ لگے گا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے، حضرت تیز پڑھنے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں تھے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ تو کم از کم لگتا ہے، تو پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ اب اس میں لوگ چائے پی رہے، چائے پی کر کے اب جب پہلی رکعت کے گھنٹے کے بعد وہ اللہ اکبر رکوع کے لیے جا رہا ہے تو پیالہ کو پھینک کر کے جلدی آ کر کے اللہ اکبر اس کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ رکعت تو ختم ہو گئی، طویل رکعت یہی تھی، اور اس کے بعد دوسری رکعت مختصر ہوتی۔ قاری صاحب نے دیکھا کہ یہ خدا کے بندے نماز میں تو میرے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ چائے پیتے، چائے پی کر کے پھر جب رکوع یہ کہ پہلی رکعت ختم ہونے کو ہوتی ہے، اب یہ لوگ آ کر کے پھر یہ کہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔
تو قاری صاحب نے کہا کہ جب یہ میں تو خالی ایسے گاڑی چلا رہا ہوں، پیچھے کوئی لوگ ہوتے نہیں، تو قاری صاحب نے کیا کیا، قاری صاحب نے یہ کیا کہ پہلی رکعت کے اندر بالکل 2 صفحہ اور دوسری رکعت کے اندر 1.5 پارہ۔ اب بولو کہ لوگ کیا کریں؟ قاری صاحب نے یہ کر کے پہلی رکعت کے اندر 2 صفحہ یا 3 صفحہ اور دوسری رکعت کے اندر پارہ 1.5 پارہ کر کے، اب ایسے ذلیل ہو گئے لوگ، ایسے ذلیل ہو گئے۔ قاری صاحب نے لوگوں کو ذلیل کر دیا، اچھا کیا، اس نے تو اچھا کیا، لیکن مسئلہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ پہلی رکعت لمبی ہو اور دوسری رکعت مختصر ہو۔ قاری صاحب نے کہا کہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے پہلی رکعت کو بالکل مختصر کر دی، دوسری رکعت کو پورے گھنٹے کا کر کے رکھا، کھینچ کر کے لوگوں کو رکھا۔ اس پر حضرت اقدس کو پتہ چل گیا، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے قاری صاحب کو بلایا، قاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ الو کے پٹے ٹھہرتے ہی نہیں ہے میرے پیچھے، ان کا یہی علاج ہے، یہ تو پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوتے، یہی علاج ہے، پہلی رکعت مختصر کرتا ہوں، ان کو مضبوط کر کے رکھ دیتا ہوں، جکڑ کر کے رکھ دیتا ہوں، اب پھر بھاگیں گے کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، تدبیر تو آپ نے اچھی کی ہے، لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کے بندے شرعاً اس کی اجازت نہیں، خدا کے بندے آپ کیا کریں؟ پہلی رکعت وہ لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت مختصر، بنسبت اس کے یہ کون سا مسئلہ؟ پہلی رکعت میں 2 صفحہ اور دوسری رکعت کے اندر 1.5 پارہ یا پورا پارہ اس میں، تو اس اعتبار سے تو اچھا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 پاروں کی تلاوت اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانت قراتُ حرفاً حرفاً، کانت قراتُ حرفاً حرفاً، آپ کی قرات ایک ایک لفظ کو واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے تو ایک سانس میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا، ایک سانس کے اندر میں سورہ فاتحہ اور علم ترى پڑھ کر کے آپ کو رکوع میں چلا جاؤں گا۔ یہ فن تو ہم لوگوں کو حاصل ہے، لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں سمجھیں گے، آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو فرشتوں میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس طرح جلدی جلدی میں پڑھتا ہے، تو آپ کو کیا؟ اس لیے حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، جس طرح بھی ہو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، دل اپنا ٹھنڈا کر لیں، جو اسی سال میں۔ تو اس لیے جبریل نے بھی بہت شوق اور ذوق کے ساتھ جبریل محمد کو سنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنا رہے۔ خدا جانے کہ وہ منظر کس قسم کا ہوگا، یہ آپ کے لعنتی کیمرے تو اس وقت تھے بھی نہیں، اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی، سمجھے؟ اب تو ہم لوگوں نے ترقی کر لیا، اب مولویوں نے ترقی کر لی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یہ چیزیں تو تھی نہیں، لیکن صحابہ نے خود سب نوٹ کر لیا، ان کیمروں کی ضرورت بھی نہیں، صحابہ نے خود نوٹ کر لیا۔ کیسے نوٹ کر لیا؟ صحابی کہتے ہیں کہ بخاری میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب آپ تشریف نہ لا سکے، ابو بکر کو مقرر کیے نماز کے لیے، تو آخری دنوں میں 2-3 دن جب آپ مسجد تشریف نہیں لائے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے فرمایا کہ پیارے، باہر مہاجر اور انصار تڑپ رہے، مہاجر اور انصار تڑپ رہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ کو شدید تکلیف ہے۔ سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا، کپڑے کے جس میں تیل لگا کر کے زیتون کے، یہ سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ پیارے، مجھے اس کا احساس تو ہے کہ آپ باہر تشریف نہیں لا سکتے، آپ کو تکلیف ہے، نمازوں میں بھی آپ تشریف نہیں لا سکتے، لیکن یہ ہے کہ میں مجبور ہو کر کے آپ کو آپ کی شاگردوں کی بات بتا رہا ہوں۔ صحابی کا معنی ہی شاگرد کے، آپ کی شاگردوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ باہر تڑپ رہے، مہاجر انصار تڑپ رہے، مسجد میں بھی بس ایسے اداس اداس ہے، مسجد میں بھی، مسجد نبوی میں اداس اداس ہے۔ ابو بکر نماز تو پڑھا رہے، لیکن کہاں ابو بکر، کہاں محمد رسول اللہ۔ ابو بکر تو نماز پڑھا رہا ہے، لیکن امام الائمہ، نبیوں کا امام، مسئلہ تو اس کا ہے۔ تو ابو بکر نے جب آپ کو حجرے میں یہ بات بتائی، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت میں آتا کہ فَكَشَفَ سِجْفَ حُجْرَةِ عائشہ، حضرت عائشہ کے یہ جو حجرہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ دیکھیں گے یہ مسجد نبوی ہے، الٹے ہاتھ پہ یہاں پہ بالکل متصل یہی حجرہ ہے جس میں آپ اور ابو بکر و عمر دفن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے بس جیسے آپ نے پردے کو اٹھایا کہ صحابہ کی زیارت کروں، تو صحابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ یہ کہ ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ اچانک جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں۔ اچانک کہتے
کہ فقادوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب یہ تھا کہ کھلبلی سی مچ جائے اور نماز خراب ہو جائے، اور لوگوں کے شور سا ہو گیا کہ وہ محمد آ گیا، وہ محمد آ گیا، وہ محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حجرے سے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد صحابی جو منظر بتاتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ ہمارے یہ کیمرے میں میرے نہیں تھے، اس منظر کو جس طرح کھینچا نا صحابی نے، تو شاید ہم میں سے کوئی ماں کا لال اس طرح اس انداز میں بیان نہ کرے۔ صحابی کہتا ہے کہ محمد کے چہرے کو کئی دن کے بعد ہم نے دیکھا، کئی دن کے بعد دیکھا۔ فرمایا فَكَأَنُّ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ مصحف، خدا کی قسم قرآن کی صفحات اور محمد کا چہرہ ایک تھا۔ فَكَأَنُّ وَرَقَةُ مصحف، کچھ خدا کی قسم ایسے لگ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ وہ قرآن کے اوراق ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کی جلال کو اگر آپ کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھ لو، اور محمد کی جمال کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھو۔ ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ میری رٹی ہوئی تقریر ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہماری بدبخت یہی ہو گئی نا مولویوں کے، اگر ہمارے سینے کی تقریر ہوتی تو ہم آپ کو قتل کر کے چھوڑ دیتے۔ آپ بھی تڑپتے اس طرح، آپ بھی تڑپتے، لیکن ملا خود تڑپا ہوا نہیں ہے تو کس کو تڑپائے گا؟ یہ ملا خود ان کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، سمجھے، پیشہ ور۔ اور اب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بزنس بن گیا، اب بزنس مین ہیں ہم لوگ۔ تو اس سے انقلاب دنیا کے اندر کیسے آئے گا؟ دنیا میں تبدیلی کس طرح آئے گی؟ مولانا رومی فرماتے چوں از دل خیزت بر دل ریزت۔ جب مولوی کا دل جلا ہوا ہوتا نا، جلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے 6000 اشعار اس نے، 6000 اشعار مولانا رومی نے اس میں مثنوی میں بیان کیا، جو بتاتے کہ قرآن کے پاک کے بعد آج تک اس انداز میں بخاری شریف اور قرآن پاک اور مثنوی ایسی کتاب آج تک کسی ماں نے لکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن مولانا رومی نے ایک ضخیم کتاب لکھ کر کے 6000 اشعار کے ابتدا میں فرمایا سینہ سینہ شرع خام از فراق، سینہ سینہ شرع خام از فراق تا بغویم شرد شرح درد اشتیاق۔ ہم اپنی بات اس کو سمجھا سکتے جس کا سینہ چورا چورا ہو چکا ہو اللہ کی محبت میں۔ اندھوں کو سنانے کا کیا ہے؟ جن کے سینوں پر مور لگی ہے ان کو کیا سنانا ہے؟ جو غافل مغفل قسم کے لوگ ہیں اور دنیا کی غفلت کے پردے، ہم اپنی فریادوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ سینہ سینہ شرع خام از فراق تا بغویم شرع درد اشتیاق، تاکہ ہم اپنا رونا کس کو سمجھا سکیں۔ ہماری فریاد کو وہ آدمی سمجھے گا کہ جو یہ کہ اس میدان کا ہو، جو سمجھے۔ اس لیے گزارش ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اللہ کو دیکھنا ہے، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت کی جو صدارت ہے، یہ صدارت نہیں ہے 420 ہے، یہ صدارت کے منصب پر میں نے حملہ کیا، صدارت کے منصب پر حملہ کیا تو صدر صاحب کی توہین ہو گئی۔ وزارت عظمیٰ نہیں ہے، یہ 420 ہے۔ وزارت عظمیٰ نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ وزارت عظمیٰ نہیں ہے، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ بے ایمانی ہے، فراڈ ہے۔ وزارت عظمیٰ نہیں ہے، ٹھگی ہے۔ تو وزارت پر جب میرا حملہ ہوگا خود وزیر اعظم پر ہوگا۔ گورنر کے منصب پر اگر حملہ کروں گا تو خود گورنر جو ہے اس وقت جو برسر ڈیوٹی ہے اس پر حملہ ہوگا، اور فوج کے جو بڑے ہیں اس کے منصب پر جب حملہ کروں گا، وہ پتہ نہیں فیلڈ مارشل کہتے کیا کہتے ہیں، اس پر اگر میں حملہ کروں گا اس منصب پر، تو خود فوج کے سربراہ پر یہ حملہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کہ کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا ایک منصب ہے۔ کہتے ہیں کلام اللہ کہ اگر آپ اکرام نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، گویا کہ خدا کی توہین آپ نے کر دی۔ جیسے کہ صدارت کے منصب کے اگر، یہ ایک عجیب بات ہونا، چونکہ یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اس سے زیادہ آسان الفاظ میں۔ یہی ہے کہ القرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اگر اس کا احترام کریں گے نا، اس کا احترام کریں گے تو فرمایا خدا کا احترام آپ نے کیا، اس کا اکرام کریں گے اللہ کا آپ نے اکرام کیا، اور اگر اس کا اکرام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا اکرام بھی نہیں کیا۔ ساتھی جتنا بھی ہو اپنے آنکھوں میں لگا دیں، جتنا بھی ہو اس کو چومیں، جتنا بھی ہو سینے پہ لگائیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے
حضرت عمر بن الخطاب پورے دن گشت کر کے، راتوں کو بھی گشت کر کے کہ دیکھیں کہیں بے کس بے سہارا کوئی بیوہ، کہیں یتیم بچے تو نہیں ہے، کہیں کوئی اللہ کو بھلا کرے بھوکا تو سو نہیں رہا، قیامت کے دن خدا عمر سے پتہ کرے گا۔ اس لیے آپ غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ان کو تلاش کر کے، پھر یہ کہ امارت کے، امیر بننے کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے انسان تھک جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر خوب تھکتا تھا، تو تھکنے کے بعد جیسے گھر پہ آتا، گھر پہ آ کر کے قرآن پاک کو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگاتا اور اس کو چومتا اور اس کو سینے سے لگاتا کہ اے عمر تھکاوٹ ختم ہو گئی، اے عمر تھکاوٹ ختم ہو گئی، اے عمر آپ کی تھکاوٹ پریشانی ختم ہو گئی، عمر دل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ مجھے معاف کیجیے گا ساتھی حضرات، میں نے عرض کیا کہ ہماری رٹی ہوئی تقریر ہوتی، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ نصیب کرے۔ ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہم سب کے سب محتاج ہیں، اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے۔ ساتھی اس بات کو سمجھے، قرآن پڑھتے ہوئے اگر شوق ہے تو سمجھنا کہ قرآن سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، اور اگر خبر سنتے ہوئے، اخبار سنتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے مزہ آتا تو سمجھ لینا اللہ سے دور ہے، اس قسم کے 420 لوگوں سے قریب ہے۔ یہ بہترین پہچان ہے، یہ بہترین پہچان ہے کہ مسجد کے اندر اگر آپ کو آرام آ جائے، تلاوت کرتے وقت آپ کو آرام آ جائے، ذکر و اذکار میں آپ راحت محسوس کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ راحت محسوس کریں، تو سمجھ لینا خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ خدا سے بھی قریب ہے، محمد سے بھی قریب ہے، دین سے بھی قریب ہے، قرآن سے قریب ہے۔ اور جب آپ کو قرآن میں مزہ نہ آ جائے، نماز میں مزہ نہ آ جائے، مسجد میں مزہ نہ آ جائے، یہاں راحت محسوس نہ کریں، محسوس اس پہ۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب مسجد میں ہم آتے ہیں آدھا گھنٹے کے بعد اس مولوی کو خدا تباہ کرے اتنا دیر کرتا ہے، حالانکہ آپ بتائیں کہ آپ کسی شراب خانے میں تو نہیں ہیں، آپ آئے کہاں ہیں، آپ کہاں بیٹھے؟ تو گھڑی پہ مستقل غصہ آتا ہے، گھڑی پہ مستقل غصہ آتا ہے، اور یہ کہ مولوی صاحب پر خوب غصہ آتا ہے، ایسے غصہ آتا ہے اگر مولوی قرات ذرا طویل کرے، وہ دیکھ لینا فجر کی نماز ذرا تھوڑی سی لمبی کرے، عشاء کی نماز، ظاہر ہے کہ وہ غریب تنخواہ لیتا ہے تو اس میں نماز تو وہی پڑھائے گا جو مقتدی فرمائش کریں گے۔ میں تو چونکہ 30-40 سال میری زندگی امامت میں گزر گئی تو مقتدیوں نے ہمارا دماغ خراب کیا۔ ایک آ کر کے کہتے امام صاحب، اچھا دانت اس کے گر گئے، امام صاحب آپ تحیات پڑھ کر کے میرے سلام پڑھتے، میرا تحیات آدھا بھی نہیں ہوتا، امام صاحب میرا تحیات جو ہے نا آدھا بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ پتہ نہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 5 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم 29 مرتبہ میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا، 29 مرتبہ، یہ ظالم کا بچہ۔ اب مولوی اس طرح حیران ہے، ذلیل ہے، اوپر تھوکتا ہے پیشانی، نیچے تھوکتا ہے داڑھی، مولوی کرے کیا؟ وہ تنخواہ انہی کے لیتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا بھلا کرے میرے اتحیات پورا ہی نہیں ہوتا، کیا پہلے سے سلام پھیرتے؟ اور دوسرا کہتے ہیں کہ میں اتحیات بھی پڑھ لیتا ہوں، درود بھی پڑھ لیتا ہوں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور بلکہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھتے، میں 29 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اب مولوی کرے گا کیا؟ اچھا مولوی کے ساتھ سارا نزلہ وہ مولوی صاحب پہ اتارنا ہے، مولوی صاحب کو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ خدا سے دوری ہے۔ مسجد کے اندر جو ہے نا بالکل اس کو راحت نہیں آتی، اس وجہ سے جو حضرات اعتکاف مسنون کا اہتمام کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، مبارک ہو ان کو، اللہ ان کی اس قربانی کو، اس مجاہدہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری مسجدوں میں جو اعتکاف ہے وہ اللہ کے پڑوسی ہے۔ باہر ایک آدمی کسی غریب کو 10 روپے دیتا ہے، ایک آدمی 100 روپے دیتا ہے، باہر کسی مسکین کو، کسی بوڑھی اماں کے 15-20 کلو اس نے سودا سلف خرید لیا ہے بازار سے، اماں جی اس کو اٹھا نہیں سکتی، اور آپ اس کو اٹھا کر کے کندھے پر رکھ کر کے گلی میں اور اس کے مکان پہ اس کو پہنچاتے، یہ مستقل ثواب ہے۔ اور ایک مریض ہے، مریض کو اٹھا کر کے آپ سہارا دے کر کے
آپ لے جا رہے ہیں اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ اسپتال لے جا رہے ہیں یہ مستقل ثواب ہے، جنازے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں مستقل ثواب ہے، اور بے کس و بے سہارا لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں مستقل ثواب ہے، کسی کو 50 روپے دے رہے مستقل ثواب ہے۔ یہ جتنے بھی ثواب باہر ہے نا، باہر جتنے بھی، فرض کر رہو کہ 1,00,000 بندے وہ مختلف عمل، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی فریاد رسی کر رہا ہے، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کسی غریب کو کپڑا پہنا رہا ہے، کوئی کیا نیکی کر رہا ہے، کوئی کیا نیکی کر رہا ہے۔ یہ باہر جتنی بھی آزادی ہے، جتنی بھی آپ نیکیاں کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معتکف ہے نا مسجد میں بیٹھا ہے یہ باہر نہیں ہے، باہر لوگ مختلف شکلوں میں مختلف عنوان سے جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ تمام نیکیوں کا ثواب اس کو بیٹھے بیٹھے میں یہیں پر دوں گا، میں بیٹھے بیٹھے ان کو۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ملازم ہوتے ہیں، ملازم وہ 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہوتے تو پھر حکومت کہتی ہے کہ بھائی ان کی جوانی نوجوانی ہم نے لی، ان کی جوانی نوجوانی ہم نے اللہ آپ کو بھلا کر لیا، اب یہ بڈھے ہو گئے، لہذا پینشن کی رقم ان کے لیے جاری ہو، پینشن کی رقم وہ لے لے، وہ مر گیا بیوی بھی اس کی اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ پینشن کی حکومت کو شرم آتی۔ خیال کر لے ساتھی، جو ساتھی بوڑھے ہو گئے اپنی جوانی میں مسجد آ رہے جا رہے، اپنی جوانی میں جب تک وہ متحمل ہے، طاقت ہے، آ رہے جا رہے، ان کو اللہ ثواب دے رہے، لیکن جب بڈھے ہو رہے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے، پہلو پہ اپنے کروٹ پہ پہلو پہ یہی نماز پڑھتے۔ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اس کی جوانی مسجد میں میرے لیے لگا دی، اب بیٹھے بیٹھے آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھے، جماعت کا ثواب اس کو دے دوں گا۔ یہ پینشن کی رقم یہاں پر مل گئی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں چونکہ اللہ کے ہاں کوئی اللہ آپ کو بھلا کرے اندھیر ہے ہی نہیں، ایک چیز اس نے نوٹ کیا کہ کس کی جوانی کس کی طاقتیں میرے لیے صرف ہو گئی، کس کی طاقتیں اور جوانیاں کس کے لیے میرے لیے صرف ہو گئی۔ اب اگر وہ بالکل بیمار ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور بالکل بڑھا ہو گیا، 100 سال کی اس کی عمر ہے اور 110 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، مسجد جا نہیں سکتا، آنکھوں کی اس کی بینائی چلے گی، لیکن وہ جوانی والی جماعت والی اس نماز کا ثواب بسترے میں بیٹھے ہوئے اس کو ملے گا۔ جب اس قسم کی گارنٹی ہمارے لیے موجود ہے، جب اس قسم کی گارنٹی، اس قسم کے وعدے موجود ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ہمت کیا ہارنا ہے؟ جب تک جان میں جان ہے جان لگا دو، اور نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم تو نہیں کر دے۔ میں عرض کرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے آج بھی ساتھی اپنے دائیں بائیں دیکھ لے، ممکن ہے کہ اگلے سال یہ نالائق منظور آپ کو نظر نہ آ جائے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے میں، چونکہ ہم اپنے دوستوں کو جانتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو جانتے ہیں کہ پچھلے سال کتنی ہستیاں تھیں تو اس دفعہ نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ سارے کے سارے ایسے پیارے لوگ، ایسے قیمتی علماء، مفسر، محدث اور اتنے فقیہ اور مجتہد اور مفتی اس قسم کے سب چلے گئے، اب سارے جا رہے بھوسے رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو مولوی بھی جو آپ کو ملیں گے نا، یہ بھی ماشاءاللہ ہے، یہ جو نیا طبقہ جو آپ کو مجھے اور آپ کو جو نیا طبقہ ملتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہر چیز کی نقل آئی ہوئی ہے نا، ہر چیز کی نقل آئی ہوئی ہے۔ تو آج کل کے جو مولوی نا، آج کل کے مولوی، شکر ہے اللہ کا احسان ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نقل کر رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نقل کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کا مولوی، خاص طور پر یہ جو نوجوان ماشاءاللہ جلدی فارغ بھی ہو رہے ہیں، اور جلدی فارغ ہوں گے۔ علمی استعداد کیا ہوتی ہے، تقویٰ طہارت کتنا ہے، سب کے سب۔ میں خود انہی کے ساتھ ہوں، میں خود ہی، اب یہ سلسلہ چلا گیا، اس لیے ایسے موقع پر مجھے یہ جو ہمارے پرانے علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہے، اللہ والوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے، جتنی بھی ہو اپنی ہمت صرف کر لے، جو کچھ بن پاتا ہے۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب کسی کو دیکھو مسجد آتا جاتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، آپ سارے گواہ بن جاؤ کہ یہ پکا مومن ہے، جس کی دوستی مسجد کے ساتھ ہے، جس کی دوستی قرآن کے ساتھ ہے، جس کی دوستی سنت کے ساتھ ہے، جس کی دوستی نماز کے ساتھ ہے۔
آپ شدید بے چین ہوتے ہیں، شدید بے چین ہوتے ہیں، بے چین ہو کر کے فرماتے ہیں یا بلالو اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کرو، میں بے چین ہوں، مجھے راحت پہنچاؤ۔ یا بلالو اقم الصلاۃ، یہ مشکات جلد اول کے اندر ہے، یا بلالو اقم، یہ جو پنکھا ہے نا اس کو عرب لوگ کہتے ہیں مروحہ، اس میں راحت ہے، مروحہ راحت ہے اس میں، تو اسی سے ہے یا بلالو اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کر لے، میں محمد بے چین ہوں، راحت ہمیں پہنچا دو۔ اور ہم امام صاحب کو کہتے ہیں جلدی ختم کرو الو کا پٹا تاکہ بازار جائیں ہمیں راحت مل جائے، گھر چلے جائیں، گھر چلے جائیں تاکہ گھر میں میری اور آپ کی راحت، امام جلدی نماز ختم کر ہمیں راحت پہنچا دے، جلدی ختم کر ہمیں راحت پہنچا دے، ہمیں شدید تکلیف ہو رہی ہے، بیوی بچوں کی شکل جا کر کے دیکھ لیں، بیوی بچوں کی شکل جا کر کے دیکھ لیں۔ ساتھی ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا، میں کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، میں بھی ماتم کرتا ہوں، میں بھی ماتم کرتا ہوں، آپ بھی ماتم کریں، کہ ایک بزرگ نے، بزرگ تھا، اس بزرگ کے 10-12 بچے تھے، بیٹے، مال تھا، دولت تھی اس کے پاس، پراپرٹی جائیداد تھی۔ اس بزرگ نے ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ میں نے آپ کی کتنی نافرمانی کی لیکن آپ نے مجھے پکڑا نہیں ہے۔ واہ، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ آپ کی نافرمانی کی لیکن آپ نے مجھے پکڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پکڑتے تو یہ پراپرٹی میرے پاس نہ ہوتی، اگر آپ کی پکڑ ہوتی تو پھر یہ جائیداد میرے پاس نہ ہوتی، آپ پکڑتے تو اتنی اولاد میری نہیں ہوتی، آپ پکڑتے تو میں گٹا پٹا صحت تندرست اس طرح نہ ہوتا، میں چست و چالاک اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، مال وافر مقدار میں موجود ہے، اولاد بھی ہے۔ اگر دیکھیں مجھے معلوم ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کو جانتا، مجھے معلوم ہے میں نے تیری کتنی نافرمانی کی لیکن تو نے مجھے پکڑا نہیں ہے۔ جواب ذرا سن لینا، جواب آ گیا یا عبدی کم عاقبتک فلم تدر، میں نے تجھے کتنا پکڑا تو سمجھتا نہیں ہے۔ کہا کیسے پکڑا؟ میری اولاد بھی ہے، میں صحت تندرست بھی ہوں، 10-12 بیٹے بھی ہیں، اور اللہ بیٹیاں الگ ہیں، پیسہ ہے، جائیداد ہے، صحت تندرستی ہے۔ تو بزرگ سے پوچھا یہ بتاؤ مسجد میں جا کر کے بیٹھتے ہوئے مزہ آتا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ مجھ سے آپ سے سوال ہو جائے کیا جواب آئے گا؟ مسجد میں بیٹھتے ہوئے مزہ آتا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے یا یہ کہ جا کر کے غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے؟ اس وقت تو ٹیلی ویژن تھا ہی نہیں، یہ پرانی بات ہے، ابن جوزی نے لکھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کا کوئی ولی ہوگا کہ اللہ سے جس طرح بہرحال اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، وہ ولی تھا نہیں تھا کس قسم کا؟ کہا کہ آپ نے مجھے پکڑا نہیں، کہا کہ قرآن کی تلاوت میں مزہ ہے یا بیوی بچوں کی مزہ ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ ہے یا مسجد میں زیادہ مزہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ مزہ ہے، قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا غیبت کرنے میں۔ ہمارے مولویوں کے دلچسپ موضوع وہ غیبت ہے، بہترین قسم کی۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی، مولوی اگر یہ 3 چیزیں ترک کرے اور تبلیغی یہ 3 چیزیں ترک کرے، بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی، یہ ہواؤں میں اڑے، فضا کے اندر اڑے۔ بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی، یہ چیزیں اگر ترک کر دے یہ صوفی حضرات اور یہ اللہ کو تبلیغی حضرات اور یہ مولوی حضرات، یہ فضا کے اندر اڑے۔ تو بزرگ نے یہ کہا، خیال کر لینا، بزرگ نے کہا اللہ جھوٹ کیوں بولوں، مجھے غیبت میں بیوی بچوں کی زیارت میں زیادہ مزہ آتا ہے، نماز میں نہیں، تلاوت میں اتنا مزہ نہیں۔ فرمایا میرا بندہ، میں جس سے ناراض ہوتا ہوں، جس پر میری پھٹکار ہو، وہ یہی ہوتا ہے کہ تلاوت کا ذائقہ اسے چھین لیتا ہوں، قرآن کا ذائقہ، قرآن کی شیرینی اور قرآن کی حلاوت، نماز کی حلاوت میں اس سے چھین لیتا ہوں، میری خدائی میں اس سے بڑا عذاب کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عذاب میں یہ جو تقریر کرا نا، اندر دل اس کو کہتا ہے کہ بغیرت جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے نا، تقریر والے ظاہر ہے کہ مسلمان تو ہے، جس طرح بھی لنگڑا لوڑا ہے لیکن مسلمان تو ہے، اندر ضمیر اس کو بھی لعنتیں بھیج رہا ہے کہ تو کس طرح بتا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہم سب کے سب محتاج ہیں، یہی فرق ہے،
یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، یہی فرق ہے ہم میں اور تابعین میں، یہی فرق ہے ہم میں غوث اور ابدال اور کتب شہداء صالحین مفسرین میں، یہی فرق ہے کہ ہم عبادت کو ایک رسم کے طور پر ادا کرتے، عبادت کو دوستوں کی بدنامی سے دب کر کے ادا کرتے، عبادت کو ایک رواج سمجھ کے کرتے ہیں، یا الا بلا برگردن ملا، بس الا بلا برگردن ملا بس، باقی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس میں دلچسپی ہے، ہمیں شوق ذوق سے ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شوق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ ذوق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ احساس، یہ احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہم بے چین ہوں، نماز کے بغیر یہ ہے کہ ہم بے چین ہوں، اور سنتوں کو ترک کرنے کی صورت میں کوئی سنت چھوٹ جائے اس میں ہم بے چین ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آج اس موقع پر اب تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، ساتھی جو اعتکاف مسنون میں بیٹھے ہوئے وہ خدا کا شکر ادا کریں، ان کا مجھ پر بھی احسان ہے، امت پر پورا احسان ہے۔ لیکن جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں، اعتکاف مسنون 10 دن کے نہیں کر سکتے، وہ مسجد میں 2 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹے بھی چندہ نکال سکتے ہیں، خدا کے لیے چندے کی ضرورت ہے، 2 گھنٹے اگر نکال سکتے 3 گھنٹے نکال سکتے ہیں، وہ مسجد میں آ کر کے یہ نیت کر لے، پروردگار میں اعتکاف مسنون تو نہیں کر سکتا، یہ 2 گھنٹے میں نے اپنی مصروفیات سے نکالی، کرم کر لے میرے ان 2 گھنٹوں کو، تو اپنے ہم یہ جو احساس ہوگا ان کو قبول کر لے، ندامت جب لاحق ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ پشیمانگی لاحق ہوگی، یہ بھی رنگ لائے گی، اللہ اس پر بھی انشاءاللہ راضی ہوگا۔ ہمارے یہاں چونکہ ندامت اور پشیمانگی یہ مستقل ایک توبہ ہے، یہ سابق امتوں کے اندر یہ نہیں تھا، یہ مستقل توبہ ہے۔ ندامت، پشیمانگی، اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ لوگ تو اعتکاف مسنون میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے 2 گھنٹے تو آپ قبول کر لیں، 2 گھنٹے مسجد میں آ جائے، 1 گھنٹہ مسجد میں آ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ خدایا میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ وہ حکیم صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ قبرستان میں حکیم صاحب گیا تو اس طریقے اور اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، لوگوں نے کہا حکیم صاحب کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم یہ سب میری دوائی سے مر گئے۔ تو تھوڑی سی شرم تو اس کو تھی نا کہ یہ اللہ کو بلا کر یہ سب کو سب جو ہے نا میری دوائی سے مر گئے، یار ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، میری دوائی کھا کر کے یہ مر گئے۔ تو ندامت تو تھی، اتنے تو ندامت ہو کہ اللہ لوگ اعتکاف مسنون 10 دن میں بیٹھے ہوئے، میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، خدایا مجھ پر رحم کر لے، میرے یہ 2 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، 1 گھنٹہ قبول کر لے۔ یہ ندامت، یہ پشیمانگی، یہ پریشانی یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ اور درودوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، درودوں کا زیادہ سے زیادہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو، اگر کریم نہ پڑھے تب بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا معنی مجھے معاف کر دو، اور فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دو۔ تو اتنا کنجوس بخیل تو نہ بنے، سب کے لیے دعا کریں تو سب کے ضمن میں آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، سب کے ضمن میں دوسرے بھائیوں کے لیے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے کہ بدو آ گیا، بدو آ کر کے مسجد میں اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر محمد پر رحم کرو، باقی کسی پہ نہیں کرنا۔ نماز پڑھ لی 2 رکعت، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ ہم پر رحم کر دو، ہم 2 آدمی پر، مجھ پہ اور محمد پہ، باقی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمائے زیقت واسعہ، آپ نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ظالم۔ اللہ کی رحمتیں اس میں پوری کائنات آ جائے، لوگ اپنے اندر طلب پیدا کریں، اور تو کہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے، محمد پہ، باقی کسی پر رحم نہیں کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے مسجد میں پیشاب بھی کیا، صحن میں جا کر کے، مسئلے کا معلوم نہیں تھا، 2 رکعت نفل بھی پڑھی، نبی سے سوالات بھی کیے، دعا بھی کیے، اور تھوڑی دیر میں جا کر کے مسجد کے صحن میں اللہ کو بھلا کرے پیشاب بھی اس نے کر لیا۔ صحابہ نے کہا رک جا، حضرت نے فرمایا کہ بابا ابھی اس کو اس طریقے پر یہ ہے کہ ڈانٹو نہیں، ڈانٹو گے تو مسجد کے پھر صحن میں بھاگے گا، شر پوری مسجد کو خراب کرے گا، ہم کہاں دھوئیں گے۔ واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے فراست پہ، قربان جاؤں آپ کے مسئلے سمجھائیں۔ فرمایا اس کو بھگاؤ نہیں، بھاگے گا نا تو شر پورے مسجد کو خراب کر دے گا، آپ کہاں دھوئیں گے۔ اب جب کہ اس نے اسٹارٹ کیا ہے تو جانے دو، ایک جگہ پیشاب کرے گا، اس کی مٹی اٹھانا یا اس کو دھونا ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد بلایا، اگر پٹھان ہو اور بلوچ ہوتا، پٹھان کہتا خرزے دتا تسکئی دا جماعت تسو نگوری، سمجھے، جماعت نگوری، مسجد آپ کو نظر نہیں ہے، خرز ہے دلتا امتیاز کئی، ادھر جا کر کے آپ پیشاب کریں،
بلوچ تو پھر یہ ہے کہ اس کی کھال اتارتے، ارے بے غیرت تو چچی کر گئے۔ لیکن کمال کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، حضرت ہنسے بھی پہلے اللہم ارحمنی محمدہ ولا ترحمنا، پھر حضرت نے بلا کر کے فرمایا یا اخی، آپ سے بھی گزارش ہے، سمجھے؟ اس پر تو آپ ہنس رہے، لیکن ہم لوگ بھی مسجد میں بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، ہم لوگ بھی مسجد میں بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے ہمارا مسئلہ۔ لیکن حضرت نے جو مسئلہ سمجھایا کہ مساجد کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، حضرت نے بلا کر کے فرمایا یا اخی، میرے پیارے بھائی ہے اللہ مسجد میں پیشاب بھی کیا، فرمایا کہ یا اخی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء انما هي لذکر اللہ و تلاوت القرآن۔ بھائی جان، یہ مسجدیں تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے بندے آپ ادھر پیشاب کر رہے ہیں، آپ ادھر پیشاب کر رہے ہیں، مسئلہ کس طریقے پر سمجھائیں؟ خاص طور پر ان دنوں میں ساتھی دعا کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب 7 دن رہ گئے، اب 7 دن کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ جب آپ عید منائیں گے نا، اس لیے کہ رمضان میں آپ دیکھیں نا کہ افغانستان اور پاکستان کی بھی جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک گولی کے 70 گولیوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک فرض پڑھنے پہ کیا ہے 70 فرضوں کا۔ تو یہ جو ہمارے والے جیسے خواجہ آصف وغیرہ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو ایک بم اگر کسی مسلمان کو ماریں گے تو 70 کا ثواب ان کو ملے گا، ایک بم پہ 70 کا ثواب۔ اس قسم کے پاگلوں سے مجھے اور آپ کو واسطہ پڑا ہے، اور وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، دونوں کے دونوں شہید ہے دونوں، یہ بھی شہید ہے اور وہ بھی شہید ہے۔ ہمارے ملک کا نظام اس قسم کا، یہاں بڑوں کے کتے مرتے وہ بھی شہید ہے، گدھے بھی شہید ہیں۔ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب رمضان میں کتنا ثواب ہے۔ میں اور آپ، ہم تو غافل قسم کے لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو احمق قسم کے لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے رمضان میں انہوں نے اس عبادت کو شروع کیا۔ اس کی بنیاد اخلاص پہ رکھی ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا اس عبادت کی اخلاص پر رکھی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے بلوچ کو کسی نے کہا، بلوچ تو بیوقوف ہوتے ہیں، بلوچوں کو نہ اردو آتی ہے نہ کچھ ہے۔ اب آدھے کہ میری اردو بھی اللہ کو مولوی آیت الرحمن کی اردو کی طرح تھوڑی ہے، لنگڑی لوڑی اردو ہے، بس چلتی۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان وہ فرمانے لگے کہ آپ کے علم کو دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اردو اور لکھائی کو دیکھتا مجھے متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے مجھے۔ تو ہماری اردو اس قسم کے۔ تو بلوچ کو کہا کہ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جب امام سلام پھیرنے کے بعد کوئی اٹھتا ہے، میرے دوستو عزیزو، میرے دوستو عزیز بزرگوں بھائیو، میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھا ہے۔ یہ پورا کا پورا دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، ایک ساتھی گفتگو کریں گے، جم کر کے بیٹھ جائیں، بڑا نفع ہو جائے گا۔ یہ تبلیغی اعلان کریں۔ تو بلوچ کو کہا کہ تم اعلان کرو، بلوچ نے کہا ہم کا اردو نہیں آتا، کہا کہ نہیں، امیر صاحب نے کہا آپ کو اعلان، کہا ہم کا اردو نہیں آتا، ہم کا نہیں جانتا، سمجھے، تم کا خود اعلان کرے گا، ہم کا اعلان نہیں کرتا۔ لیکن آخر بلوچ کو مجبور کیا، تو بلوچ اٹھا، کالے سے رنگ کا بلوچ، نماز سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اڑے اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، اڑے ہو، باقی نماز کے بعد اپنا جگہ سے کوئی نہیں ہٹے گا، جو ہٹے گا ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا، سمجھے، اپنا جگہ سے کوئی نہیں ہٹے گا، اڑے کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے بڑے ثواب کے کام شروع کیا ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے سمجھداروں نے، بہت اچھا کام شروع کیا ہے۔ اب رمضان کے بعد کچھ ہونے والا ہے، اب رمضان کے بعد یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے جب کچھ ہونے والا ہے خدا جانے کہ کیا ہوگا، یہی ہوگا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ جب یہ ہے کہ لڑائی جب شروع ہوتی ہے، نہ ماؤں کی عزت باقی رہتی ہے، نہ بہنوں کی عزت باقی رہتی ہے، نہ معزز بوڑھوں کی عزت رہتی ہے، نہ جان رہتا ہے، نہ جان رہتی ہے، نہ مال رہتا ہے، پھر تو یہ قرآن کہتا ہے لڑائی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ہم لوگ طاقتور ہیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں نہیں ہیں، وہ بھی تو پٹھان ہیں، وہ بھی پٹھان ہے، اللہ کو بھلا کرے۔ اور میں نے لغت کی جن کتابوں میں، فیروز اللغات میں جن میں نے پڑھا ہے، کہا کہ پٹھان وہ قوم ہے کہ کبھی پیچھے ہٹتی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ آپ کو میں فیروز اللغات میں دکھاؤں گا، پٹھان تو چٹان ہے، تو اس میں لکھا ہوا یہی ہے کہ پٹھان کبھی پیچھے ہٹتا نہیں۔ اس وجہ سے
نہ ان کے ہاتھ میں چوڑیاں نہ آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں، اور آخر کار جب آپ جنگ لڑتے لڑتے وہاں سے لاکھوں مریں گے، آپ کے لاکھوں مریں، آخر پھر جا کر کے میز پر صلح کریں گے۔ تو وہ جو صلح لاکھوں خون بہانے کے بعد آپ کریں گے، وہ آج کیوں نہیں کرتے؟ لاکھوں خون بہانے کے بعد، قتل کرنے کے بعد جو صلح آپ کریں گے، تو ہمیں تو بتا دیں، ہم تو بیوقوف مولوی، وہ صلح آج کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی لیکن ٹائر اس کی بھی پنچر ہو گئی، اس کی بھی ہوا نکل گئی۔ اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ صلح کر لو، وہ بھی ایران کو کمزور سمجھ کر کے کہہ رہا ہے کہ صلح کر لو۔ تو صلح الو کا پٹا تو نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس طریقے پر بم برسا برسا کر کے ایرانیوں کو اپنے مار دیا، سمجھے؟ تو اب صلح کی بات آپ کو سن، آخر کار جب لاکھوں مریں گے نا، ہزاروں مریں گے، اور پھر یہ کہ معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ ابھی ایک ہفتہ عجیب بات ہے، جنگ دوسروں کی، مہنگائی ہمارے ہاں ہو گئی۔ یہ بھی کمال، جنگ دوسروں کی اور مہنگائی ہماری۔ ہمارے بلوچ لوگ، مینگل لوگ جو ہے، ایک مینگل ادھر لکڑی توڑ رہا تھا، بڑے سے کلہاڑے سے لکڑی توڑ رہا تھا، اور ڈز، تو ادھر ایک مینگل بیٹھا ہوتا، کہتے وہ کہتے ڈز، یہ کہتے وہ کہتے ڈز، یہ کہتے وہ کہتے ڈز، یہ کہتے۔ تو آخر کار وہ سمجھدار تھا، کہنے لگے یار کلہاڑا تو میں نے اٹھایا، لکڑی میں تو ہیں، یہ کیوں کر رہا ہے، تجھ پر کیا ہو گیا؟ تو لڑائی تو دوسروں کی ہے، لڑائی دوسروں کی ہے۔ انڈیا میں 1 روپے بھی تیل کی قیمت نہیں بڑھا۔ میں تو چونکہ انڈیا سے میرا تعلق ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، انڈیا میں 1 روپے بھی نہیں بڑھا، آپ سمجھے؟ اور ہماری آبادی 25-26 کروڑ کی بھی نہیں ہے، مشکل سے 26 کروڑ نہیں ہے، ایسے بتا رہے، اسے کم ہے۔ اور وہاں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ سے بھی زائد ہے، 1 روپے بھی نہیں بڑھا۔ یہ عالمی طور پر اگر سلسلہ ہو گیا تو پھر، اور افغانستان کے اندر 1 روپے بھی نہیں بڑھا۔ ہمارے ہاں ایک دن مجھے یاد ہے، کچھ دن میں، میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، ٹماٹر 700 روپے پہ پہنچا، آپ کو یاد ہوگا ٹماٹر۔ تو ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی نے ہاتھ میں بڑا سا ٹماٹر لیا، کہتے بس اپنے دیگوں کو اس کو سونگاتے تھے ٹماٹر، بس آپ اپنا دیگ لائے، ٹماٹر دکھاتے، کہتے آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں آپ نے روغن گھی وغیرہ ڈالا، مسالہ ڈالا، بس یہ ٹماٹر اس میں لگا کے لے جاؤ، اب اس کو پکاؤ۔ ٹماٹر کی شکل تو اس نے دیکھ لینا، 700 روپے پہ ٹماٹر پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں یہ طالب علم جو ہوتے ہیں نا، ابھی کل پرسوں تو چھٹی ہو گئی، ایک پٹھان، اللہ اس کو جزا خیر دے، وہ تقریباً اللہ آپ کو بھلا کہ 100-150 کلو گوشت روزانہ دیتا تھا۔ تو 100-150 کلو تو بہرحال، تو پھر بھی ان کو نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تفسیر پڑھنے والے مولوی تھے، دوسرے حضرات تھے، اللہ آپ کو لگا 5-10 کلو تو ہمارے بورچی اڑاتے ہیں، وہیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ 10-12 بورچی ہوتے، تو وہ بورچی اللہ آپ کو بھلا کرے وہیں کھڑے کھڑے الحمدللہ، وہ 5-10 کلو تو وہی اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چمچے ممچے جو ہوتے ہیں، چمچے الگ اللہ آپ کو بھلا کرے، اور تو کبھی ہمارا اتنا بڑا سا تھال ہوتا ہے، اس پہ پٹھان اور بلوچ بیٹھے ہوئے آپس میں کھانا ہے، تو گوشت تو ماشاءاللہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، شوربہ تو زیادہ ہے، پانی جتنا بھی ڈالو شوربہ ہے الحمدللہ، پانی اس میں ایک گوشت ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے دور سے کہتے ہیں سلام پیش کرتا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ کس کی قسمت میں ہے، یا کبھی کبھی ایک لقمہ مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ 2000 آدمی، ابھی 2000 تو نہیں تھے، 1500 تو میرے پاس پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سرنو والے حضرات، تو اب ان کے لیے 100 کلو کیا کریں گے، 150 کلو وہ کیا ہے، بس وہ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گوشت کو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں آپ کو سلام ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حال ہے۔ اب لڑائی دوسروں کی 1 ہفتہ بھی نہیں ہے، 1 ہفتہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ساتھی استغفار کریں، درودوں کا اہتمام کریں۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کسی نے پوچھا کہ شاہ ولی اللہ نے آپ کو اس منصب پہ کیسے پہنچا، کہ آپ کے والد شاہ عبدالرحیم، یہ سارے کے سارے خاندان اولیاء اللہ کے خاندان،
آپ کے بیٹے شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، فرمایا بہذا وجدنا ما وجدنا، یہ ہم سب کو اللہ نے اولیاء اللہ بنایا۔ درود پیارے محمد کو ہم درود پڑھتے ہیں، ہم لوگ پیارے محمد کو اٹھتے بیٹھتے، ہمارے خواتین، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کو ابتدائی سے ہم ان کی تربیت کراتے ہیں کہ وہ درود چلتے پھرتے، ہمارے تمام مسائل کا حل وہ درود ہے۔ اس لیے ان دنوں میں درود بھی پڑھ لیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اس کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل کا ذکر و اذکار کا 7 دن رہ گئے، اب اللہ آپ کو زندگی دے دے کہ اگلے سال میں آپ کی زیارت کروں، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نظر نہ آ جاؤں یا آپ میں سے کوئی نظر نہ آ جائے۔ ابھی چند دن پہلے آیا تھا کہ 1 ارب کہتے کہ دنیا میں بڑا مالدار قسم کا تھا، نوجوان سا اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال۔ اسرائیل علیہ السلام کو مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ بابا کچھ ریال دے دو، اتنا بڑا مالدار آدمی کو ایسے مار دیا اسرائیل علیہ السلام نے۔ بابا وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ پتہ نہیں کون سے ملک اس کے قرض دار ہے، اس عرب کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس، لیکن ایسے اسرائیل علیہ السلام اس کو اٹھا کر کے مشورہ بھی نہیں دیا، کچھ کمپرومائز کرتے، کچھ پیسے میں سے وہ لے لیتے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اتنے بڑے مالدار آدمی کو اٹھا کر کے لے لیا، تو اس وجہ سے حضرت اسرائیل کسی سے مشورہ کرتا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں، وہ نبیوں سے مشورہ کرتا ہے، وہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ مشورہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کو جزا خیر عطا فرمائے، قاری صاحب کو آپ حضرات ان کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پاک پروردگار رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے زیادہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار رمضان کا جو تقدس ہے، اس کے آداب اور احترام کا جو سلسلہ تھا، ہم کما حق رمضان کے تقدس کو یہ ہے کہ قائم نہ رکھ سکیں، اور یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا، روزوں میں یقیناً کوتاہی، اور اسی طرح تراویح میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، نغزشوں کو معاف فرما دے۔ جتنے بھی میرے بھائی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ حاجی داؤد صاحب یہاں، داؤد نام کیا ہو گیا؟ حاجی موسیٰ صاحب، یہ مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے، دیگر ساتھی یہاں محلے والے جو بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر طرح سے پاک پروردگار اس کو علم و ہدایت کا مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، ذکر و اذکار کا مرکز بنا دے، اس کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ ان حضرات نے تو اپنے پیسے لگا دیے، اللہ ان کے اس 4 پیسے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، لیکن اللہ اس کو جس طرح ظاہری تعمیر سے اللہ نے آباد کر دیا، اس طرح روحانی طور پر اللہ ذکر و اذکار سے، تلاوتوں سے بھی اس کو آباد کرے۔ پاک پروردگار اس کو مسجد نبوی کی شاخ بنا دے، مسجد حرام کی شاخ بنا دے۔ جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی کو اللہ نے آباد کیا، اسی طرح اللہ اس کو بھی آباد کر دے۔ آپ حضرات جتنے بھی ہیں، میں آپ کی ترجمانی کر بھی نہیں سکتا، بس میری دعا ہے اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے۔ حافظ صاحب نے جو ختم سنایا ہے، قاری صاحب نے، اور جنہوں نے پیچھے سنا ہے، یہ سارا کا سارا ثواب پاک پروردگار 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے، ان کی مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور پاک پروردگار امت مسلمہ کے لیے بھی اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ مملکت اسلامیہ پاکستان، خدا داد پاکستان ایک عظیم سرمایہ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے۔ سوڈان والے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، نصرت فرما دے۔ کشمیر والوں کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ افغانستان اور پاکستان کی لا یعنی اور لا حاصل قسم کی جنگ جو چھڑ گئی ہے، اللہ یہ ہے کہ اس بھڑکی ہوئی اس آگ کو اللہ بجھا دے، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، شیر و شکر کر دے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دلوں میں جو نفرتیں، قدورتیں، اللہ ان نفرتوں کو، قدورتوں کو محبتوں میں بدل دے، الفت میں بدل دے، ہمیں شیر و شکر کر دے، ایک ہمیں کر دے۔ یا اللہ میں نالائق ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرے جتنے بھی دوست جن کے جائز حاجات اور مشکلات ہیں، اس رمضان کے انوار اور برکات کی
لاج رکھتے ہوئے، اپنے کلام کے لاج رکھتے ہوئے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کے مغفرت کامل فرما دے، ہمارے اکابرین بزرگان دین جن کی محنت کی بدولت آج یہ کہ ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو غریق رحمت کر دے، جتنے بھی دوست یہاں ہیں اللہ ان کی مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے اللہ ان کی اپنی شان کے مطابق ان کی جھولیوں کو بھر دے، مولانا آیت الرحمن اور یہاں مسجد کے دیگر منتظمین ان سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھاگ دوڑ کو ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين